اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ میلا جولا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین ناظرین، برننگ نیوز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں۔ چند لمحے پہلے آپ سفیر پاکستان کو سن رہے تھے۔ جنگی حالات ہیں، وہ بہت زیادہ مصروف تھے، انہوں نے ٹائم دیا۔ اسی طرح یہاں جو سیاستدان ہیں وہ بھی بہت آج کل مصروف ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ فری گرونے پارٹی کے چیئرمین اور سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر مولوی اسکندر صدیق جو ہے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ مولوی صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ راجا صاحب، تھینک یو سو مچ۔ مولوی صاحب، ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ چند لمحے پہلے ہماری سفیر محترم سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ سیاستدان ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں کنڈیم کرتا ہوں جو رات کو مودی سرکار نے جو بربریت کا جو کی ہے اور 25-26 جانوں کو کی شہادت جو ہوئی ہیں، ان کو میں بھرپور طریقے سے کنڈیم کرتا ہوں۔ اور جس چیز کا ڈر تھا اول و آخر وہی ہوا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک حالات پیدا ہوئے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں ضرور کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ پولیٹیشنز ہیں، جتنے بھی ہماری یہاں پہ سماجی سیاسی تنظیمیں ہیں جو ڈنمارک میں بستی ہیں رہتی ہیں، ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس بربریت کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں، پرامن آواز اٹھائیں۔ اور اس کے خلاف جو ہے یہاں کی جو اوپینین میکرز ہیں، سیاستدان ہیں، اور جو یہاں پہ انفلوئنشل لوگ ہیں، ان کو اس الحق بات جو ہے، سچ بات جو ہے وہ بتایا جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ انڈین جو حکومت ہے وہ بڑے عرصے سے اپنی انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جنگ کے حالات میں بھی رولز ہوتے ہیں، جنگ کے حالات میں بھی قوانین ہوتے ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، جنیوا کنونشن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے جو کل شہید کیے ہیں لوگ، جو سویلینز، وہ اس انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے، اور ہم اس کو بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیومن رائٹس پسند، جمہوری پسند اور انٹرنیشنل لا کے جو فالوورز ہیں، ان سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کو کنڈیم مولوی کریں۔ اسکندر، آپ سیاستدان ہیں، آپ جمہوری لاز کی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لاز کی بات کر رہے ہیں، کہ جب کہ بھارتی وزیر اعظم جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم کے جو وزیر اعظم ہیں، وہ کیوں نہیں ان چیزوں کا خیال رکھتے؟ دیکھیں، میں نے تو آج یہ بھیانک رات کو واقعہ ہوا ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں پارلیمنٹ جا رہا ہوں، تو ہم تو جہاں پہ کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے جب نریندر مودی صاحب ڈنمارک آئے تو اس وقت میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہی بات کی۔ وہ پرائم منسٹر صاحب کو فلور پہ بلا کے آمنے سامنے ہماری کراس کوشچننگ ہوئی، اور وہاں پہ میں نے یہ بات کی کہ جس مودی صاحب کو آپ بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نریندر مودی جو گاندھی صاحب ہیں ان کو ماننے والے RSS تھے، ان کا یہ پولیٹیکل ونگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گجرات میں انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے زندہ جلا دیا، قتل عام کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سکھوں کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں اور ان کو سپریس کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو انہوں نے صورتحال پیدا کی ہے کہ وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، وہاں عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، وہاں پہ وہ ایک پاپولیشن پوری چینج کر رہے ہیں۔ تو یہ نریندر مودی جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سال پہلے ان کا ویزا بین تھا امریکہ میں، اس طرح کی اس کی انٹرنیشنل امیج تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ ذہنی طور پر ٹھیک ہیں؟ یہ خون کو بہت پسند کرتے ہیں، ہولی، خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، یہ نریندر مودی صاحب جو ہے، یہ ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے۔ یہ اکھنڈ بھارت جو ہے اس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ اکھنڈ بھارت کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ایک ہندو راج ہو اور جس میں صرف ہندو ہوں۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں جو اکثر ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ وہی فارمولہ اپنا رہے ہیں، بالکل سیم ٹو سیم وہی فارمولہ جو موساد اور اسرائیل اور نتنیاہو کا فارمولہ ہے کہ فلسطینیوں کو پہ قتل عام کرو، ان کے گھر چھینو، ان کی زمین چھینو، اور وہاں پہ گریٹر اسرائیل تعمیر کیا جائے۔ تو میں یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ سٹیائے ہوئے ہیں یا یہ مینٹلی ڈس ایبلڈ ہے۔ یہ اپنے ایک اکھنڈ بھارت کے پلان کے تحت بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے اس پلان کو فالو کر رہے ہیں، اور اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ یہاں پہ بھی
جو عوام ہے، ڈینش عوام ہے، ان کو یہ بتایا جائے کہ جو جو مودی سرکار ہے وہ جو ٹیررزم کر رہی ہے کشمیر میں، جو وہ ان کی جو را ہے، جس طریقے سے وہ امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں اور دنیا میں اور طرف جو ہے آپریٹ کر رہی ہے اور ٹیررزم پھیلا رہی ہے، اسی طرح جس طرح کہ پاکستان میں وہ ٹیررزم پھیلا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ٹائم آ گیا ہے، سامنے آ گیا کہ اب ہر بندے کو یہ بات بتانی چاہیے. ہمیں یہاں ویسٹ میں لوگوں کو بتانی چاہیے کہ جہاں پہ آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ گرین ڈیلز کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کلچر ایکسچینج کر رہے ہیں، یہ آپ ایسی سرکار کے ساتھ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل لا وائلیٹ کر رہا ہے، جو ٹیررزم کو پھیلا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک ضروری کام ہے کرنا. اور میں راجہ صاحب آپ کو بطور چیئرمین کمیونٹی فورم کا، جن کے نیچے ساری یہاں کی سیاسی سماجی تنظیمیں ہیں، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک میٹنگ کال کریں، اس میں آپ ان کمیونٹی کو اکٹھا کریں، اور اس میں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے لیے قرآن خوانی ہونی چاہیے مسجد میں، لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایک لائے عمل طے کرنا اس چاہیے پر جس میں ہم سکندر ایک اس پر جمہوری کام ہو طریقے سے. رہا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے. جی اور آج جی میرا خیال ہے جہاں تک میری انفارمیشن ہے، چونکہ میں میڈیا پر ہوں، میں بہت ساری چیزیں اس وقت لائیو جی پروگرام میں نہیں کہہ سکتا. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے آپ جس طرح آپ ہمیشہ سے کام کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں یہی آپ سے راجہ صاحب یہی کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہمارا ایک جمہوری یہ ایک ضروری کام ہے، ایک حق ہے اور ایک فرض ہے کہ ہم جو یہ ظلم ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں، جمہوری طریقے سے اٹھائیں، ود ان دا فریم ورک آف جو لا ہے اس کے تحت کریں. لیکن ہم ابھی بات کریں کہ جو بھارت اور جو اسپیشلی یہ جو مودی سرکار جو کر رہی لیکن ہے جو یہ ہم مودی اسے کنڈیم سرکار ہے، کرتے ہیں ان کے غلط بات. بندے پہلے کبھی اس طرح نہیں نکلے تھے، کن لوگوں کو استعمال کرتے تھے، 10 12 20 بندے، کبھی ایمبیسی کے پاس چلے گئے، کبھی کسی جگہ چلے گئے. اب سے انہوں نے جو ہے ان کے بندوں نے، جب کشمیر سوسائٹی والے جب ڈیمونسٹریشن کرنے جاتے ہیں، جو ہم نے کور کیا دیکھا، وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح جس طرح ہائی کمیشن میں جو انگلینڈ میں اٹیک کیا، یہ اگریسو پالیسی انہوں نے اپنا لی ہے. یہ جمہوریت کا حصہ تو نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے. اور میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو جمہوریت پرست لوگ ہیں، ہم لوگ جو امن پرست لوگ ہیں، ہمیں پرووک نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنا جو ایک طریقہ رہا ہے ہمارا پچھلے 50 سال سے، ایک جمہوری طریقہ، ہمیں اس جمہوری طریقے کے تحت ہی اپنا پروٹیسٹ بھی کرنا چاہیے، اپنی آواز بھی اٹھانی چاہیے. یہ جو مودی سرکار کی جو تعلیم ہے اور جو ان کے فالوورز ہیں جو وہ کر رہے ہیں، یہ وہ بربریت جو کر رہے ہیں، یہ ہم نہ ہی کر سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک جمہوری طریقے سے اپنی آواز اٹھانی چاہیے. ہم میں ایز اے ٹینس سیاستدان اگین کہتا ہوں کہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور جنگ کے حالات میں بھی آپ کے قانون ہوتے ہیں، جنگ کے حالات میں بھی رولز ہوتے ہیں، ان کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے، مثال کے طور پہ ایک قانون ہے کہ اگر ایک ملک سسٹمیٹکلی انفراسٹرکچر اور سویلینز کو ٹارگٹ کرے تو وہ کس فپول سے کے دائرے سکندر، میں، آپ زمرے اچھی میں طرح آتے ہیں. سمجھیں کہ ڈنمارک ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے. وہ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ خون کو پسند نہیں کرتے. جو ہیومن رائٹس والا ملک ہے، بڑے پاپولر یہ ملک ہے دنیا میں کہ ہیومن رائٹس کی یہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر انویسٹ کرتے ہیں. لیکن بھارت جو ہے وہ ہمیشہ خون کی ہولی کھیلتا ہے. آپ گجرات میں دیکھیں، گجرات کا بوچر کہا جاتا ہے. امریکہ میں ان کا ویزا بند تھا، اس کے باوجود دنیا ان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. اور یہ پرامن ملک ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ جمہوری ملک ہے. نہیں، انفارچونیٹلی یہ بات ہے نا. ہم دیکھیں، ہم اسرائیل کی طرف بھی دیکھیں، وہاں بھی اب ڈینمارک جو ہے وہ جو جن جہازوں سے اسرائیل بمبارمنٹ کرتا ہے فلسطینیوں پہ، F-35، اس کے بہت سارے کمپوننٹس ہیں، بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے پارٹس ہیں جن کو ڈینش چھیاما کمپنی اور کمپنیز جو ہیں ان کے لیے بناتی ہیں. تو اس میں ہم نے کتنی بار آواز اٹھائی ہے، ہر روز بلکہ تو اٹھاتے ہیں پھر یہ کہ UN اس بنی کو ہوئی ہے، ختم کیا لوگ جائے. سارے اس کے 4 ممالک کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے دنیا میں، یہ بالکل غلط ٹرینڈ ہے کہ جو طاقتور ہے، جو انفلوئنشل ہے، یا جس کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے، جس کے پاس فائنینشیل جو مارکیٹ ہے، تو وہ جو مرضی کرتا پھرے وہ دنیا کچھ نہ کہ. اس لیے میری یہ اپیل ہے ڈینش گورنمنٹ سے بھی، یورپین یونین سے بھی، یو این سے بھی، کہ جو بالادستی ہے قانون کی وہ ہونی چاہیے، خواہ وہ کمزور ملک ہو یا اسٹرانگ ملک ہو، ایسا ملک ہو جس میں آپ کی انویسٹمنٹ پڑی ہے.
قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، نہیں تو آپ کو اینرکی پیدا ہوگی دنیا میں۔ سکندر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی شکریہ ٹائم جی، دیا۔ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، جو بھی اگر برگن کوئی نیوز ہوئی آپ کے پاس، جو پچھلے لحاظ سے جب آپ کی آج میٹنگ ہوئی، ڈیفینیٹ آپ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، بہت کچھ ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنے قیمتی ٹائم میں سے تھینک آپ نے ٹائم دیا۔ سامعین ناظرین، یہ تھے سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر ملک سکندر صدیق، جو کہ فری گرونے پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ ان کی باتیں آپ نے سنی، چند لمحے پہلے سفیر پاکستان کو آپ نے سنا۔ سامعین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔